حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل صلاة وليا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على العلاء وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد فرجهم، وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين والصراط المستقيم، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه فدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صدق الله العلي العظيم. ملجل کے بلند صلوات بھیجیے محمد. عزیزان سید الشہداء، میرا جو طریقہ کار ہے وہ گفتگو، معروضات اور مطالب شروع کرنے سے پہلے اپنے لکھے ہوئے کچھ کلام جو ہے میں پڑھتا ہوں ہمیشہ، انشاءاللہ چند مختصر اشعار آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پڑھوں گا. اس کے بعد پھر وہیں سے پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ میں آگے لے کے جاؤں گا. جس طرح کے بانی مجلس کا حکم ہے، کلام بھی ہے، فضائل بھی ہے، اور آج کی مجلس میں مصائب حضرت سکینہ کا انہوں نے تقاضا کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. بلند صلوات بھیجیں محمد. چار
مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. 4 مصروں سے اندازہ ہوگا کہ بہرحال پہلی بار توفیق مل رہی ہے یہاں برمنگھم میں، تو 4 مصروں سے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا سننا پسند کرتے ہیں. اور انہی 4 مصروں میں یہ عبد پرستقصیر اپنے بارے میں بھی ایک مصرے میں کچھ کہا ہے، تو 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. توجہ ہے، ایک مرتبہ بلند صاحب بھیجے محمد. دعا دیے دعا دیے میری تو نے مستجاب کیا. دعا دیے میری تو نے مستجاب کیا. میں ایک لفظ تھا تو نے مجھے کتاب تو نے مجھے کتاب دیا. دعا دیے یہ پرستقصیر بندہ کون ہے؟ ذرا تم اس میں ذرا سنیں. نہ میں ادیب نہ شاعر نہ آشنا فن سے نہ میں ادیب نہ عالم نہ آشنا فن سے مجھے بطول نے سرے سے آفتاب نہ میں ادیب نہ عالم نہ آشنا فن سے مجھے بطول نے سرے سے آفتاب کیا. مجھے تو
شخص نے مختصر اپنے لکھے ہوئے کلام سے مختصر چیزیں اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بلند صلوات دیجیے محمد. بہت ہی معروف میں وہ حدیث ہے کہ ذکر علی عبادت. تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب بھی قلم اٹھاتا ہوں سیدہ کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں روایات اور احادیث اور آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے مصرع میں لکھا کروں. تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا مطلب ذرا سنیے. ذکر ہے دل میں یا علی مولا ذکر ہے دل میں عبادت کا مزہ لیتے ہیں. ذکر ہے دل میں عبادت کا مزہ لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں زہرا کی ساتھ میں زہرا کی دعا لیتے ہیں. حضرات کی نظر کرو ذرا سنیے کہ شیخ حیران شیخ حیران ہے جنت کی ہوا کیسی ہے. ہم مزاح خانوں میں جنت کی ہوا خانوں میں جنت کی ہوا لیتے ہیں. علی والوں کی نظر کرو ذرا سنیے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں علی والے وہ کوئی اور ہے نسلیں جو چھپا ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں علی والے وہ کوئی اور ہے نسلیں جو چھپا لیتے ہیں. ذکر ہے دل میں
صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری مطلب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا. ایک مرتبہ بلند صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سننا پسند کریں گے؟ سلامت. اور یہ کلام بہت ہی بہرحال کچھ عرصے پہلے پاکستان میں یہ کلام پڑھا تھا کسی اشرے میں، تو جگر ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کلام پڑھا تھا. تو جب وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. نعرہ حیدری. چھینے 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 ہوئے منصب سے یا علی مولا، چھینے چھینے ہوئے منصب سے خلافت نہیں ہوتی. چھینے ہوئے منصب سے خلافت نہیں ہوتی. جیسے جیسے کہ نجاست سے جیسے جیسے کہ نجاست سے طہارت نہیں ہوتی. بہت طلب شعر عقیدے کا شعر پیش کروں، ذرا سنیے. قاری بنو حافظ بنو، یہ بات سنو تم، نقطے 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 پہ یقین نہ ہو تلاوت. تم لاکھ کرو سجدہ مگر شیخ غرام سن، بے ہو بے علی تیری عبادت. بے علی تیری عبادت نہیں ہوتی. پورے کلام کا حاصل کلام شعر اور آخری شعر آپ کی عقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے اور
مادر حسنین کی جگہ لینے کے لیے یہ آخری مصرع پڑھ خدا حسین کا واسطہ جس چیز کو یہ سمجھ آئے وہ ضرور بولے انشاءاللہ. اور میری عادت نہیں ہے کہ میں دانت وصول کروں. ہاں یہ کہو کہ مطلب آپ شروع کریں دانت نہیں، شعر سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی والی خود معرفت رکھتے ہیں. اپنا 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 تو عقیدہ ہے، ضلالت میں مرا تھا. ضلالت میں مرا تھا. غاصب غاصب کے مقدر میں کیا شہادت ہے. ضلالت میں مرا تھا. غاصب غاصب کے مقدر میں شہادت نہیں ہوتی. جیسے جیسے نجاست سے طہارت نہیں ہوتی. چھینے ہوئے منصب سے خلافت نہیں ہوتی. جیسے 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 کہ نجاست سے طہارت نہیں ہوتی. درود بھیجئے محمد و محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہیں اور اکثر دست التجا دست دعا بارگاہ رب العزت میں بلند کرتے ہوئے یہ التجا کرتا ہوں کہ اے مبدع فیض علی الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے مدبر زمان و مکان، اے حاکم شش جہات، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں پر نظر کرم کرنے والا اللہ، یہ تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے سب سے پہلے ہمارے دلوں کو شبیہ کعبہ بنایا، اس کے بعد علی کی محبت کو اس میں مقیم کر دیا. یہ تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے سب سے پہلے ہمارے دلوں کو شبیہ کعبہ بنایا، اس کے بعد علی کی محبت کو اس میں مقیم کر دیا. یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس سیدہ کے صدقے میں جو محدثہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو حور الانسیہ ہے، بی بی پاک کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری رگوں میں باپ کے خون سے زیادہ اور ماں کے شیر سے زیادہ علی کی محبت کو روا دوا کر دیا. علی کی محبت کو روا دوا کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں پہ صاحب ذوق افراد ہو وہاں پہ جملوں کا صرف کرنا اچھا لگتا ہے. صاحب ذوق افراد ہو وہاں پہ جملوں کا صرف کرنا اچھا لگتا ہے. چند اور جملہ ذرا سنیے کہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے سب سے پہلے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھا.
دھڑکنوں پر یا علی لکھا، سینوں پر یا حسین لکھا، نہیں بازوؤں پر یا عباس لکھا، بازوؤں پر یا عباس لکھا۔ اور اس کمتر دنیا میں جہاں قدم بقدم رسوائی ہی رسوائی ہے، ضلالت ہی ضلالت ہے، ہمیں عباس کا پرچم دے کر سر بلند کر دیا ہے، ہمیں عباس کا پرچم دے کر سر بلند کر دیا ہے۔ اور ان ذلتوں کی کائنات میں جہاں قدم بقدم غذائے حرام بٹ رہی ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں نیاز حسین کو لکھا، نیاز حسین کو لکھا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کے شکرانے کے لیے اس انسان کو عمر حضرت نوح بھی میسر ہو تو زندگی تمام ہوگی، مگر حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ رکھا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ رکھا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میں نعمت دوں گا، کیوں؟ میں خالق ہوں، میں نعمت دوں گا، میں رازق ہوں، میں نعمت دوں گا، میں مالک ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کس کے صدقے میں دوں گا، کس کے صدقے میں دے رہا ہے، کس کے صدقے میں دے رہا ہے۔ اٹھائیے مفاتح الجنان دعائے عدلہ، امام زمان سے منسوب ہے، یوسف زارہ فرماتے ہیں بیمنہ رزق الورا، دے بول رہا ہے مجھ مہدی کے صدقے میں دے رہا ہے، بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ یہ جو آسمان قائم ہے، یہ جو زمین ہے، مجھ مہدی کے صدقے میں اللہ سب کو دے رہا ہے۔ بس قانون رکھا گیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمت دوں گا، اولاد جیسی نعمت دی، پھر دعا کرو ایک اور عزادار چاہیے۔ لیکن ہاں قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حبیب ان سے کہو کہ مجھ سے مانگے، میں مستجاب کروں گا۔ آگے جا کے خود کہہ رہا ہے وسیلہ بھی بنانا ہوگا، وسیلہ بھی بنانا ہوگا۔ نعمت دے رہا ہوں، شکر کرو گے اور نعمت دوں گا۔ اولاد نعمت ہے، عشق محمد آل محمد سب سے بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی بینائی بہت بڑی نعمت ہے، زبان کی چشائی بہت بہترین نعمت ہے، کان کی سماعتیں جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اچھا گھر نعمت ہے، اچھی جاب نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ۔ جس نے مصطفیٰ جیسی نعمت پہ شکر کیا، جس نے مصطفیٰ جیسی نعمت پہ شکر کیا، اللہ نے اسے علی کی شکل میں نعمت دی۔ جس نے علی جیسی نعمت پہ شکر کیا، سیدہ کی شکل میں نعمت ملی، حسنین کی شکل میں نعمت ملی۔ توجہ، جس نے مصطفیٰ جیسی نعمت کے بعد شکر نہیں کیا، ان کے نصیب میں معصوم نہیں آیا، ان کے نصیب میں معصوم ان کے نصیب میں معصوم نہیں آیا۔ یہ عشق علی کا اثر ہے، یہ عشق علی کا اثر ہے کہ پروردگار ہر ایک نعمت کے بعد نعمت دے رہا ہے۔ عشق علی خود ایک بڑی نعمت ہے۔ اپنے چار مصرے ذرا سنیے، میں آپ کی سماعتوں پہ نظر کروں۔ عشق علی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، توجہ ہے، عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف دشمن موت سے بے باک ہونا چاہیے، ہر کسی کو مل نہیں سکتا، سنو عشق علی، شرط ہے کہ ماں کا دامن پار، ہر کسی کو مل نہیں سکتا، سنو عشق علی، شرط ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام
14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की शक्ल में परवरदिगार आलम ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है, और इन तमाम नेमतों का मरकज इस्मत जिसे कहते हैं वो है ज़ात सैयदा। और वो इमाम बयान फरमाते हैं कि जो सच्चों के घराने में सच्चा कहलाया, खुदा को सलामत रखे, वो इमाम अपनी माँ ज़हरा सैयदा के बारे में फरमाते हैं जो सादिकीन के घराने में सादिक कहलाया। बयान फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम बयान फरमाते हैं मन अहब्बा इब्नती फातिमा फहुवा फिल जन्नह मई व मन अबग़ज़ा फहुवा फिन नार। जिसके दिल में शर्त नहीं है, तवज्जो, कैद नहीं है, हद नहीं है, कैद नहीं है, वमन अहब्बा इब्नती फातिमा, जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत हो, फहुवा फिल जन्नह, वो जन्नत में सिर्फ नहीं होगा, मेरे पहलू में होगा। खुदा को सलामत रखे, खुदा को सलामत रखे। वो जन्नत में सिर्फ नहीं होगा बल्कि मेरे पहलू में, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक बात तो समझ आ रही है कि सिर्फ मोहब्बत खुदा इंसान को जन्नत तक नहीं लेके जा सकती है। सिर्फ मोहब्बत खुदा इंसान को जन्नत तक नहीं लेके जा सकती। मन अहब्बा इब्नती फातिमा फहुवा फिल जन्नह मई, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब अगर कोई बड़ा सा बड़ा कारी बने, अब अगर कोई बड़ा सा बड़ा हाफिज बने, मुफस्सिर बने, इमाम काबा ही क्यों ना बने, कहे मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, रसूल से मोहब्बत करता हूँ, यही काफी है, न नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न हज कबूल। शर्त मोहब्बत मुस्तफा और खुदा मोहब्बत ज़हरा है। शर्त मोहब्बत खुदा और मुस्तफा मोहब्बत ज़हरा है। अगर दिल में मोहब्बत ज़हरा है, सरकार फरमाते हैं फहुवा माई मिन फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। लेकिन अगर ये मोहब्बत नहीं है, न नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न ज़कात कबूल, न हज कबूल, इसलिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हबीब कहो इनसे कि अगर ये मुझ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर तेरा इत्तिबा करें। रसूल का इत्तिबा, उसमें शर्त ये है मोहब्बत ज़हरा। अगर किसी के दिल में वमन अबग़ज़ा फहुवा फिन्नार, जिसके दिल में बुग़्ज़ फातिमा हो वो जहन्नम में होगा, चाहे कोई खलीफा हो, चाहे कोई पेशेमान हो। तवज्जो तवज्जो, वमन अबग़ज़ा, जिसके दिल में बुग़्ज़ ज़हरा हो, चाहे वो इमाम काबा हो, चाहे वो खलीफा हो, तवज्जो है, चाहे इधर इधर दफनाया हुआ हो। अच्छा, मैं कुरान से तालिब इल्म हुई, कुरान से दलील पेश कर रहा हूँ। वो जिसको इज्जत देता है वो मोहतरम रहता है। वमन युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे रुसवा करता है फिर उसे दोबारा कोई मोहतरम नहीं बना सकता है, चाहे इधर उधर दफन ही क्यों ना हो, चाहे पार्लियामेंट में बिल ही पास क्यों ना हो। लेकिन अगर वो किसी को इज्जत बख्शता है तो एक लहजे में हुर से हुर अलैहिस्सलाम जब वो इज्जत देता है तो फिर वो एक लहजे में हुर से हुर अलैहिस्सलाम बना देता है। बस वमन अहब्बा इब्नती फातिमा फहुवा फिल जन्नह मई वमन अबग़ज़ा फहुवा फिन नार। और फिर सादिक़ आले मोहम्मद, यहाँ पर एक सलवात भेजे वअज्जिल फरजम हिय सिद्दीक़तुल कुबरा व अला मारिफतिहा दारातिल क़ुरून। मेरी जद्दा, मेरी माँ ज़हरा जो सिद्दीक़ कुबरा है, हिय मफ़रूज़ुहु ताआ
من الجن والانس، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. وما تکاملت النبوۃ للنبی الا بمحبتها وبفضلها. اللہ کہہ رہا ہے کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملی مگر یہ کہ سب سے پہلے زہرا کی فضیلت و محبت کا اقرار کیا ہے. وما تکاملت النبوۃ للنبی الا بفضلها ومحبتها. زہرا کی فضیلت و محبت کا اقرار کیا ہے تو اللہ نے اسے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے. ہی مفروض الطاعہ من خلق اللہ، من جمیع الخلق من اللہ. زہرا کی اطاعت فرض ہے سب پر، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو. ایسے ہی سرکار جب زہرا کو دیکھتے تھے 4 کام کس لیے انجام دیتے تھے. آپ درود بھیجیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سرکار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جب دیکھتے تھے، کیوں؟ مفروض ہوتا یہ صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارات القرون. عجیب عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. سرکار 4 کام انجام دیتے تھے. نمبر 1، زہرا کے چہرے کی طرف جب دیکھتے تھے چاہے ممبر پہ تھے، نمبر 1 قام الیہا. اب اکثر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. عربی ادبیات میں فعل اور ضمیر کے درمیان جب الہ کا حرف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے. قام الیہا، کھڑے ہو جاتے تھے پھر دوڑتے تھے. فرق ہے. تو صرف بابا نہیں دوڑتے تھے، رسالت دوڑتی تھی. جزاکم اللہ. صرف مصطفیٰ نہیں دوڑتے تھے، آدم سے تا خاتم دوڑتے تھے. قام الیہا. نمبر 2 قبل یدیہا. غور سے ذرا سنیے، آپ کو حسین کے پاس سے غور سے ذرا سنیے. نمبر 2 قبل یدیہا. زہرا کے ہاتھوں کو چھومتے تھے. یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے، ذرا سنیے. زہرا کا ہاتھ چومتے تھے. کس طرح چومتے تھے؟ آ کر کیا پیمبر زہرا کے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے تھے؟ نہیں، باخدا خود چومتے تھے. فرق ہے بہت زیادہ. جس مصطفیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ زہرا خود اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، مصطفیٰ خود جھک جاتے تھے کہیں میری زہرا کو اذیت نہ ہو. قام الیہا قبل یدیہا. نمبر 3 رحب بہا. فرماتے تھے مرحبا میری بیٹی زہرا، مرحبا میری بیٹی زہرا. نمبر 4 جلس علی مجلسہا. جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے آ کر اپنی زہرا کو وہاں پر بٹھاتے تھے. مگر فضیلت جتنی زیادہ تھی اس امت نے کوئی وفا نہیں. اجر کو مدد. چند میں نے باقی میں آپ کے ذہن میں تمام کر رہا ہوں حسب وعدہ جو ٹائم دیا گیا ہے مجھے. جو پیمبر بیٹی کو دیکھ کر دوڑے اور سینے سے لگائے، جس پیمبر کو یہ گوارا نہیں کہ زہرا اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، مصطفیٰ خود جھکتے تھے چومنے کے لیے. رحبا بہا انہیں کہے اور جلس علی مجلس علی کا کہے. پیمبر کی رحلت کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے پیراہن میں ہی غسل دیا تھا. وہی لباس تھا. غسل دینے کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ کے پیراہن کو چھپا کے رکھا تھا. کیوں؟ تاکہ زہرا کی نظر نہ پڑ جائے. اولاد والی تشریف فرما ہے تاکہ زہرا کی نظر نہ پڑ جائے. کچھ دنوں کے بعد حضرت زہرا نے رو کر کہا وہ قرۃ عین الرسول، مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور، یا ابا الحسن علی کیا آپ مجھے بابا کا لباس کچھ دیر کے لیے دے سکتے ہیں؟ کہا اے دختر رسول آج تک آپ کی کون سی ایسی آرزو تھی جس آرزو کو علی نے نہ پورا کیا ہو؟ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بابا کی خوشبو یاد آ رہی ہے مجھے، بابا کی خوشبو یاد آ رہی ہے مجھے.
मुस्तफा के लिबास को ज़हरा ने पकड़कर सूंघना शुरू किया। पहुंचना चाहते हैं आप? एक मदीना है, एक करबला है। मदीना में भी मुसीबतें हैं, करबला में भी मुसीबतें हैं। खास जरा सुनिए, मदीना में भी मुसीबतें हैं और करबला में भी मुसीबतें हैं, लेकिन इन दोनों मुसीबतों में फर्क है। मदीना में बच्चों के सामने मां को तमाचा लगा था, करबला में मां के सामने बच्चों को तमाचा लगा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अज़ादारान सैयदुल शुहदा के सामने आप चंद जुमलात कहें वो एहसासाती हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर दरवाजा, मिसाल के तौर पर गरम कील नहीं पहुंचा सकता, मिसाल के तौर पर छोटे छोटे गुशवारे। जब आपके सामने कहे ना मेरी बच्ची 4 साल की हो चुकी है, तो फौरन ज़हन जो है सकीना की तरफ चला जाता है, फौरन ज़हन सकीना की तरफ चला जाता है। हाँ हजरात, वो मदीना है, वहां दरवाजे को आग लगी थी। ये करबला है, दामन सकीना को आग लगी थी। अल्लाह चंद मिनट से मसाइब आपके सहमत तमाम कर रहा हूं। मुझे हुक्म होगा है अज़ादारा, मैं अक्सर कहता हूं काश तूने जालिम खुद कहता। सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से उतार के तेरे दे। मैं अक्सर कहा करता हूं, कहा वो नन्हा रुखसार, कहा वो बड़े बड़े हाथ। रावी कहता है जब खेमों को आग लगाई गई, मैंने देखा एक बच्ची जिसके दामन में आग लगे थे, इधर उधर भाग लगी थी। एक घोड़ा सवार आके करीब में कहने लगा, रुक जा, तेरे दामन की आग बुझा दो। बच्ची डर गई थी। क्यों? सोच रही थी फिर तमाचा सोच रही थी फिर कोई मुझे मेरे बालों से ना पकड़े। मगर जब घोड़ा सवार ने तसल्ली दी, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, रुक जा। आग बुझा दी। जब घोड़ा सवार वापिस जाने लगा, ये छोटी बच्ची रोकर कहती है, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? इतना एहसान करो, मुझे नजफ रास्ता दिखाओ। नजफ क्या करना चाहती हो? दादानी से शिकायत करोगे, मुझे तमाचा लगा। दादानी से कहूंगी, मुझे तमाचा लगे, चादर छिड़ी गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम, बस खत्म कर रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह शाम गरीबा। मैंने कहा मदीना में बच्चों के सामने मां को तमाचा लगा, करबला में मां के सामने बच्चों को तमाचे लगे। इसीलिए हज़रत ज़हरा से किसी खातून ने पूछा, बीबी आपके बच्चों में से आपका हसन क्यों ज्यादा रो रहा था? सादा तशरीफ फरमाई, इजाजत लेके जुमला पढ़ रहा हूं। आपकी मां ज़हरा ने रोकर कहा, इसलिए ज्यादा हसन रो रहा था जब मुझे पूछे में तमाचा लगा था, हसन रोकर कर रहा था।
آپ کی خوشبو محسوس ہوئی تو علی نے پیغمبر کا لباس اٹھا کے دیا. زندان شام میں جب سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی بابا ایک مرتبہ زندان باد نے کہا یہ بچی کس لیے رو رہی ہے؟ زینب رو کر فرماتی بابا کی یاد آ رہے ہیں. کون ہے اس بچی کا بابا؟ کہاں اس بچے سے کہے چپ ہو جائے ابھی اس کا بابا لے کے آتے کاش تیرے ہاتھ کر جائے. سر حسین کو دامن سکینہ کی طرف پھینکا گیا. مقتل کے پاس پڑھ رہا ہوں, مقتل کے پاس پھینکا گیا. لے کر پیغمبر سکینہ کہتی ہے بابا میری خوشبو بہت اچھی ہے, میری خوشبو. دوسرا سوال سن کے کیا کرنا ہے. دوسرا سوال بابا تیرے ماتھے پہ یہ زخم کیسا. آخری جملہ ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں باپ کا سر دامن میں لے کے خاموش ہو گئی سکینہ. بی بی زینب نے اہتمام کیا, غسل سکینہ کا اہتمام کیا. آیت اللہ مکارم شیرازی یہ مسائب لکھتے ہیں, لکھتے غسالہ جب سکینہ کو غسل دے رہی تھی ایک مرتبہ رو رو کے پکارنے لگے اس بچی کا وارث کون ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس بچی کا وارث کون ہے؟ زینب رو رو کے بربادی پھر کون سی نئی مصیبت. غسالہ رو کے بربادی ہے. ایک سوال پوچھنا تھا, اتنا بتائیں یہ بچی کون ہے؟ اس بچی پہ کون سا ایسا تشدد ہوا ہے؟ کہا وہ کس لیے؟ اس بچی کے جسم پہ